السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج ہم نیا باب شروع کریں گے۔ یہ 6 صدی عیسوی کے شعراء کا کلام رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشعراء القرن السادس، 6 صدی ہجری کے شعراء کا کلام، ان کا انتخاب۔ لأبی محمد الیمنی الملقب بنجم الدین المتوفى سنة 69 و500 من الہجرہ۔ ابو محمد یمنی کے اشعار ہیں جن کا لقب نجم الدین تھا، جن کا انتقال 569 ہجری میں ہوا۔ یمدح الملک الفائز و وزیرہ الصالح، یہ ابو محمد یمنی یہ ملک فائز، شاہ فائز کی تعریف میں یہ اشعار کہے ہیں، اور اپنے وزیر اور اس کے وزیر یعنی ملک فائز کے وزیر صالح کی تعریف میں یہ اشعار کہے گئے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں عبارت: اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا۔ اقسمت، اقسم یقسم اقسامن معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ اقسمت میں نے قسم کھایا یا میں قسم کھاتا ہوں۔ باب فعل سے فعل ماضی واحد متکلم کاف سین میم مادہ ہے۔ اقسمت میں قسم کھاتا ہوں۔ بالفائز، الفائز نام ہے بادشاہ کا۔ المعصوم، معصوم نے بے گناہ، اسی مفعول ہے عاصمہ یاسم باب سمیہ سے۔ المعصوم بے گناہ۔ اس شعر میں عقیدے کے لحاظ سے 2 غلطیاں ہیں، 2 خامیاں ہیں۔ نمبر 1، ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ کسی شاعر کی، نہ کسی اور کی۔ تو کسی اور کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ اس میں شاعر نے بادشاہ کی قسم کھائی ہے جو ناجائز شرک ہے۔ دوسرا عقیدے کے لحاظ سے جو خامی اس میں کہ کسی غیر نبی کو معصوم سمجھنا درست نہیں ہے۔ عقیدے کے مطابق صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی اور کو معصوم ماننا صحیح نہیں ہے۔ اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا، معتقد مانے اعتقاد رکھتے ہوئے، اسم فاعل ہے باب افتعال سے۔ اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا فوز النجات واجر البر فی القسمی۔ فوز مانے کامیابی، فاز یفوز فوزن سے مصدر ہے، مانے کامیابی۔ النجات مانے نجات، کامیابی کی، یہ نجات کی کامیابی۔ واجر البر، اجر مانے ثواب، جمع اجور۔ البر سچی قسم، قسم میں سچا ہونا، تو اجر البر فی القسمی۔ کہتا ہے شاعر: اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا، میں قسم کھاتا ہوں فائز کی، شاہ فائز کی جو معصوم ہیں۔ معتقدن فوز نجاتی، نجات کی کامیابی کے اعتقاد رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے، اور سچی قسم کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ بے انتہا غلط شعر ہے یہ تو شرک بھی کر رہا ہے، اس کے بعد سچی قسم کا ثواب کی امید بھی کر رہا ہے بندہ۔ تو فوز نجاتی، نجات کی کامیابی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور سچی قسم کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ آگے شاعر کہتا ہے: لقد حمد دینا والدنیا واہلہما وزیرہ الصالح الفراج للغمم۔ لقد تاکید، دام تاکید ہے یہ، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہما یحمی حمایتن، حفاظت کرنا۔ لقد حمد دینا، تاکید کی، بلا شبہ اس نے دین کی حفاظت کی ہے، وہ دنیا اور دنیا کی حفاظت کی ہے۔ وَأَهْلَهُمَا، اور ان دونوں کے افراد کی، دین دنیا والوں کی حفاظت کی ہے۔ کس نے؟ وزیرہ الصالح، ہما کا فاعل وزیر ہے، وزیرہ الصالح، اس کے وزیر صالح نے، یقیناً اس نے دین کی حفاظت کی ہے، دنیا کی حفاظت کی ہے، دین اور دنیا والوں کی حفاظت کی ہے۔ کس نے؟ اس کے صالح وزیر نے، اس کے وزیر نے جس کا نام صالح ہے، اس کے وزیر صالح نے۔ صالح وزیر کہیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، اس کے وزیر صالح نے
الفراجو یہ صفت واقع ہے وزیر کی. الفراجو یا صالح کی مان لیجئے. الفراجو دور کرنے والا. مبالغہ کا صیغہ ہے. للغممی غمہ کی جمع ہے غمم مصیبت تکلیف جو پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے آفات کو دور کرنے والا ہے. آگے شاعر کہتا ہے اللابس المجدی. اللابس مانے پہننے والا. لبس یلبس باب سمیہ سے آتا ہے اسم فاعل ہے. اللابس المجدی. اللابس المجدہ بھی پڑھ سکتے تھے اس کو. یہ کیا کہتے ہیں مضاف الیہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں مفعول ہے. مجد بزرگی کا لباس پہننے والا ہے یعنی بہت بڑا بزرگ ہے وہ. بزرگی اور شرافت کا لباس پہننے والا ہے. لم تنسج غلائلہ. نسج یا نسج نسج معنی ہوتا ہے بننا. بنا نہیں ہے. غلائل زیرہ کے اوپر پہنے جانے والا کپڑا یا آپ کپڑا کہہ لیجئے. اس کے کپڑوں کو نہیں بنا ہے. الا مگر ید الصانعین دو کاریگروں کے ہاتھوں نے. کون سے کاریگر؟ السیف والقلم تلوار کے کاریگر اور قلم کے کاریگر. تو وہ بزرگی کا لباس پہننے والا ہے شرافت کا لباس پہننے والا ہے یعنی بہت بڑا بزرگ ہے. تو اس نے پہن رکھا لباس ہی اس کا لبادہ پہن رکھا ہے شرافت اور بزرگی کا. اور اس کا کپڑا کیسا ہے؟ اس کے کپڑے کو تلوار اور قلم بنانے والوں کے ہاتھوں نے بنا ہے یعنی بہت ماہر جنگ والا ہے ماہر حرب ہے اور قلمی مہارت بھی اس کو حاصل ہے. تو یہ شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر صالح جس کا نام ہے وہ بہت بڑا کریم سخی فیاض شریف بزرگ ہے اور بزرگی اس کے لباس سے ٹپکتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ قلم کا بھی دھنی ہے تلوار کا بھی دھنی ہے. قلم اور تلوار دونوں میں ماہر ہے وہ شرافت و بزرگی کے ساتھ ساتھ. تو ان تینوں اشعار میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے اور اس میں کچھ زیادہ مبالغہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ مبالغہ کر رہا ہے کہ عقیدے کی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.